یہ سسٹم پیپلز پارٹی چلا رہی ہے. پیپلز پارٹی چلا رہی ہے. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور میں ظاہر ہے کہ تمام تر اختلافات کے باوجود اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جانا چاہتا جس میں نفرتیں اور تعصب اور یہ سب چیزیں پروان چڑھیں. لیکن پیپلز پارٹی بہت زیادتی کرتی ہے. 16واں مسلسل سال ہے ان کا اس میں، اور 50 سال سے وہ اقتدار میں ہے. تقریباً چند ہی سال گزرے ہوں گے جس میں وہ اقتدار میں نہیں رہے. انہوں نے، آپ اندرون سندھ جا کر دیکھیں اسکولوں کی حالت، 321 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ، اور اس کا حال یہ ہے کہ 70-80% بجٹ جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ ہی نہیں ہوتا. بھرتیاں ہیں جعلی قسم کی، گھوسٹ اسکول ہیں، بچوں کے لیے ڈیسک نہیں ہیں، اور بدترین حالات ہیں. یہ پھر سندھ کے لوگ مسلسل ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ سندھ کے لوگ ان کو ووٹ، یہ کیسے پتہ چلا آپ کہ آپ اس کے سندھ کے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے، اندرونی سندھ میں تو دیتے ہیں نا. وڈیرا شاہی نظام ہے. میں سسٹم کو اگر اکھاڑنا تھا نا تو اس میں وہاں پر بڑے وڈیرے، چھوٹے وڈیرے اور اس سے چھوٹے وڈیرے، اس کا ایک زبردست قسم کا الائنس ہوتا ہے. ماضی میں بھی جب پارٹیوں ادھر سے ادھر ہوتی تھیں نا تو ہوتا یہ تھا کہ ایک پاکٹ ہے جو آپ کا یہاں سے سکر سے لے کر آگے تک جاتا ہے، ڈیر کی، گھوٹ کی وغیرہ، یہاں پر ہمارے ایک مخصوص قسم کے لوگ ہیں. ٹھٹا والا ایک الگ مخصوص قسم کے لوگ ہیں. میرپور خاص میں آپ کو الگ ملیں گے. مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے خاندان اور بڑے وڈیرے اور سردار موجود ہیں. ان سرداروں سے کہا جاتا تھا کہ اب آپ یہاں نہیں، یہاں ہوں گے. تو اس کے نتیجے میں اس سے چھوٹے اور اس سے چھوٹے لوگ بھی ان کے ساتھ مل جاتے تھے. پارٹی چینج ہو جاتی تھی. تو پارٹی تو اب بھی چینج ہو سکتی تھی. اب پیپلز پارٹی کے عوام کا نام ہے. پیپلز پارٹی ایک خاندان اور 40 کے قریب وڈیروں کا نام ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ بھی. اچھا، جماعت اسلامی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس رجال کار ہے اور ہمارے پاس مسائل کا حل بھی ہے. یہ جو معیشت ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، اس کا جماعت کے پاس کیا حل ہے، اور حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں جماعت؟ دیکھیں، دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ نا کہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ آپ اچانک سے مجھ سے کہیں کہ معیشت کیسے ٹھیک ہوگی، اور میں کہوں کہ میں تو حکومت میں آؤں گا اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. ہم ایک پروسیس کے ذریعے سے اور عوامی تائید کے ذریعے سے ایک بڑی تبدیلی، انقلاب لانا چاہتے ہیں، انتخابی عمل کے ذریعے سے. اس پورا پروسیس کے اندر یہ میسیج ہوگا کہ عوام اور ہماری زبردست قسم کی الائنمنٹ ہوگی، لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پھر جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو اس کے نتیجے میں آلریڈی ہم بہت سارے کام کر چکے ہوں گے، اور ایسا ہوگا انشاءاللہ. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہونا یہی ہے. ٹھیک. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر آپ کو گورننس کی کچھ چیزیں ہیں جو فوری طور پر کرنے کی ہوں گی، جو شارٹ ٹرم پلاننگ ہے. آپ مراعات اپنی کم کریں گے، آپ اپنی عیاشیاں کم کریں، آپ اپنی گاڑیاں چھوٹی کریں، آپ اپنے پیٹرول اور بجلی اور ان سب مدات میں جتنی بھی مراعات لیتے ہیں آپ بھی، جب آپ خود کم کریں گے تو آپ بیوروکریسی سے بھی کہیں گے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ دفاعی بجٹ پہ تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. ہم نے پیٹ کاٹ کر یہ بنایا ہے، کسی نہ ادارے کا ہے نہ یہ قوم کا پورا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود اس ادارے میں بھی تو ایسے اخراجات کہ جو دفاعی اخراجات نہ ہوں اس کو کم کیا جا سکتا ہے. لوگ اپنے آپ کو، ہر کوئی قربانی دینا، ہم ساری قربانی عوام سے کیوں لیتے ہیں؟ ججز کو قربانی دینی ہوگی، یہاں پر تمام لوگوں کو جو ہے وہ سیاستدانوں کو قربانی دینی ہوگی. آپ 400-500 600 700 ارب روپے ایسے آرام سے بچا لیں گے، ایک سال میں بچا سکتے ہیں. آپ یہ سہولت لوگوں کو فراہم کریں. آئی پی پیز کے معاہدے تو آج ریوائز ہو سکتے ہیں. آج 70-80% آئی پی پیز کے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگ ہیں، کسی نہ کسی صورت میں، خاندانوں کی صورت میں. اور ہر معاہدے کے اندر جو ہے معاہدے سے نکلنے کا ایک کلاز موجود ہوتا ہے. ہم کیوں نہیں ان سے ریوائز کر سکتے؟ ظالمانہ معاہدے کے 9000 میگا واٹ کے کیپیسٹی چارجز ہزاروں ارب روپے پاکستان کی قوم ادا کرے بجلی کے بلوں میں، اور یہ لوگ بغیر بجلی دیے جو ہے عیاشی کریں. ہماری کنزمپشن کم ہے، ہماری پیداواری صلاحیت زیادہ ہے. پیداواری صلاحیت تو آپ نے بڑھا دی، ٹرانسمیشن صلاحیت رکھی نہیں. آپ ڈسٹریبیوشن آپ کی پراپر نہیں ہے، اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اگر ہم جائیں عوام کہ بھائی ہم سولر پہ چلے جائیں تو آپ سولر پہ بھی ٹیکس لگانے کا لوگوں کو ڈراوا دینا شروع کر دیتے. تو آپ سورج پہ بھی ٹیکس لگائیں گے، آپ روشنی پہ بھی ٹیکس لگائیں گے. آپ عوام سے سب کچھ نچوڑ رہے ہیں لیکن طاقتور لوگوں سے کچھ نہیں لے رہے. سلیم بھائی 4 ارب روپے جمع کرائے ہیں جاگیرداروں نے، اور 300 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا ہے تنخواہ داروں نے. میں نہیں کہتا چھوٹے کسان کے اوپر آپ ٹیکس کا بوجھ ڈالیں، چھوٹا کسان تو ویسے ہی بہت رول رہا ہے، اس پہ تو الگ بات ہوگی. لیکن جو بڑے جاگیردار ہیں، 4% لوگوں کے پاس 40% کلٹیویٹڈ لینڈ ہے پاکستان میں. پرانے خاندان چلے آ رہے ہیں انگریز کے زمانے کے، جن کی اوریجنل زمینیں بھی نہیں تھیں، جن کو غداریاں کرنے کے نتیجے میں زمینیں ملی. کیوں نہیں سوچتے اس پر کہ اس پہ لینڈ ریفارمز ہو سکتی ہیں؟ کیوں نہیں چھوٹے کسانوں کو وہ دی جا سکتی ہیں؟ کیوں یہ پورا سسٹم جو ہے وہ اس کو روکا جا سکتا؟ وہ پارٹی جو عوام کی تائید کے ذریعہ ہے اور اس کے پاس منظم لوگ موجود ہوں،
جس کے پاس ڈیڈیکیٹڈ لوگ موجود ہوں، لائل لوگ موجود ہوں، ایماندار لوگ موجود ہوں، وہ یہ لینڈ ریفارمز بھی کرے گی انشاءاللہ، اور یہ مراد بھی کم کرے گی. معیشت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات اس طرح نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ جس طرح چین مخاصمت اپنی جگہ پہ، لیکن انڈیا کے ساتھ تجارت کر رہا ہے چین، تو ہم بھی انڈیا کے ساتھ تجارت کریں، اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ انڈیا کے ساتھ تو پہلے بھی تجارت ہوتی رہی ہے نا، تو اس سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ یہ تو خود ایک ٹیکنیکل بات بھی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت میں پاکستان کو زیادہ فائدہ ہے یا انڈیا کو زیادہ فائدہ ہے، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن پاکستان کے پاس جو اپرچونٹی ہے وہ چائنا کی تو موجود ہے نا، افغانستان کی موجود ہے، ایران کی موجود ہے، ٹھیک ہے، سینٹرل ایشیا کی موجود ہے. اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ جو واقعتاً اگر اس کے اوپر ہم سوچ بچار کریں اور اس پر ہمارے پراپر تھنک ٹینکس کام کریں اور ہم اس پوزیشن کو اختیار کرتے ہوئے یہ بلاک بنانے میں کامیاب ہوں، یعنی جن سے ہمیں دوستیاں کرنی چاہیے ان سے تو دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور جس نے ہمارے شہرک پر قبضہ کیا ہوا اس سے ہم تجارت کی بات کریں، تو یہ تو کوئی جسٹیفائڈ بات نہیں ہے نا، اور یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی. دیکھیں چائنا جو کچھ کرتا ہے وہ چائنا کی نیشنل پالیسی ہے. پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے حصے کے اوپر نہ صرف انڈیا نے قبضہ کیا ہے بلکہ جو ہندوتوا کا ان کا خواب ہے وہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے کشمیر کی وہ علیحدہ حیثیت بھی ختم کر دی ہے. اور اب تو مودی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم تو آزاد کشمیر لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو وہ آگے بڑھ رہے ہوں اور ہم 76 سال سے ایک جسٹیفائڈ ورژن رکھتے ہوں، ہم اقوام متحدہ میں بالکل ٹھیک اپنا موقف رکھتے ہوں، قرارداد موجود ہو، اور ہم کہیں کہ صاحب اس کو تو آپ ایک طرف رکھ دیجئے اور تجارت شروع کر دیجئے. ہم انڈیا کی تجارت کے بغیر خطے میں اپنے دوست بڑھا کر، دشمنیاں کم کر کے اور اپنے آپ کو گرو کر کے اس سے کہیں زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جب ہماری سوچ یہ ہوگی کہ ہم ان سب سے تو لڑ لیں جو ہمارے دوست ہیں، اور جس نے ہم پر قبضہ کیا ہوا ہے اس سے دوستی کریں، تو یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، یہ امریکہ کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے. خطے کا پولیس مین بنانا ایجنڈا اس کا ہے، ہمارا نہیں ہے. تو آپ اس ایجنڈے کو سرو کرنے کے لیے ایران سے لڑ لیں، افغانستان سے لڑ لیں، چائنا سے سی پیک میں آگے پیچھے ہو جائیں، یہ نہیں چلے گا. دوستی کریں تو عزت اور وقار کے ساتھ، اور اگر آپ کی لڑائی بھی ہے تو اس میں بھی اپنا وقار اور عزت اس کو جو ہے برقرار رکھنا چاہیے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے مسائل اتنے گمبھیر ہے کہ یہ اس طرح حکومتوں کے بدلنے سے نہیں ہو سکتے جب تک کہ کوئی اسٹرکچرل بنیادی ریفارمز نہیں ہو جاتے اور گرینڈ ڈائیلاگ نہیں ہو جاتا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں بن جاتا. اس حوالے سے جماعت کا کیا موقف؟ بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. میں تو بار بار اب یہ بات کہہ بھی رہا ہوں کہ ایک بڑا ڈائیلاگ ہونا چاہیے، گریٹ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، لیکن کیسے ہوگا؟ اس پوزیشن پر کون اس قابل ہے اس وقت کہ جو یہ ڈائیلاگ کر سکتا ہے؟ یعنی جو حکومت جس کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے، جو زبردستی آ کر بیٹھ گئی اور بٹھا دی گئی ہے، وہ کس سے کہہ سکتی ہے کہ آؤ مجھ سے بات کریں؟ اس کے لیے انہیں فارم 45 پہ آنا پڑے گا. اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام ادارے اور دیکھیں پاکستان کی سیدھی بات ہے نا، فوج ہے نا، فوج ہماری ضرورت ہے، اور فوج کا ہر سپاہی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ہر افسر ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ ہمارے دفاع کرتے ہیں. وہ نہ ہو تو بہت مشکلات ہیں، لیکن اس کی ایک آئینی حدود ہے نا، اس کا ایک دائرہ کار ہے. اس دائرہ کار میں عوام کا اور فوج کا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. لیکن اگر حالات کے تناظر میں اور اپنے اقدامات کے نتیجے میں یہ رشتہ کمزور ہو جائے اور عوام اور فوج ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، تو اس کا نقصان فوج کو بھی ہے، عوام کو بھی ہے، پاکستان کو بھی ہے. تو یہ سوچنا پڑے گا ان اداروں کو بھی کہ وہ بھی اپنی آئینی پوزیشن، جس کا انہوں نے بذات طور سے کہا ہمارے آرمی چیف نے کہ ہمیں اپنی آئینی حدود کا معلوم ہے، تو بس ٹھیک ہے، پریکٹس کیجئے اور پریکٹس کروائیے. پہلے مرحلے پہ تو ایسا نہیں ہوگا کہ سب اچھے بچے بن جائیں گے. ظاہر ہے کہ کام تو کہیں سے شروع کرنا پڑے گا. یہ کام ہم شروع کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ لوگ اپنی اپنی آئینی پوزیشن پہ واپس جائیں اور اپنی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا شروع کریں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور کوئی ریکنسیلیشن شروع کر دیتے ہیں، تاکہ پھر لوگوں کے پاس چلا جائے گا کہ وہ کس کو لانا چاہتے ہیں، کس کو نہیں لانا چاہتے. لیکن ہر کوئی اپنے آپ کو منوانا چاہے کہ بھئی اب دیکھیں نا، پولیٹیکل پارٹیز بھی کیا کرتی ہیں، وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتی ہیں جب اسٹیبلشمنٹ سے ان کو کچھ نہیں ملتا. جیسے ہی ملتا ہے خاموش ہو جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اچھی ہو جاتی ہے، جنرلوں کی تعریف ہونے لگتی ہے، اور جیسے ہی آپ سے چھننا شروع ہوتا ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عوام کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے نا. تو ایک مرتبہ سیاستدانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وقتی تحریک نہیں ہے کہ یہ لالی پاپ مجھے مل جائے تو بس سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو فوج بھی، عدلیہ بھی، مقننہ بھی، اور سیاستدان بھی، اور بیوروکریسی بھی، سب کے لیے 73 کے آئین میں سب کچھ موجود ہے. وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے، اس کا احترام کرنا شروع کریں، کہیں سے آغاز کریں.
اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ بہت بہتر ہو جائے گا ملک کے لیے.